بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں وہ ہے بہت ہی پیارا سا بے روزگار لوگوں کے لیے۔ آج رمضان کی 11 ہے، ان کے 11واں روزہ ہے اور 11ویں روزے کا یہ بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی زبردست سا ذکر ہے۔ دوسرا عشرہ ماشاءاللہ سے شروع ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کی جو دعا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اس کے لیے ہر وقت چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں، اس سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے دینی رمضان کے مہینے میں۔ ان کے صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنا ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی لازمی ادا کر دینی ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اور رحم دل پہلے ہی مسکینوں کے ہمدرد، غریبوں کے بے خواہ، درد مندوں کے غم گسار تھے، اور اسلام میں شروع ہی سے مساکین اور غربا کی دستگیری پر مسلمانوں کو خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی۔ ان کی ہمدردی کو غربا کا رفیق بتایا جاتا تھا، اور مسلمان اس پاک تعلیم کی بدولت غربا و مساکین کے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یعنی کہ ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاعدے کو مقرر کرتے ہوئے اس پر یعنی کہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے مال و دولت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اس میں سے زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، اپنی فیاضی اور نیک دلی سے کرنا ہے یہ سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض اور اسلام کا تیسرا رکن مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت اس صفت ہمدردی اور رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو انسان کے دل میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ قدرتاً موجود ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مال کی محبت اخلاق انسانی کو مغلوب نہیں کر سکتی، اور بخل اور کنجوسی کے عیوب سے انسان پاک رہتا ہے، اور یہ بھی فائدہ ہے کہ غربا مساکین کو وہ اپنی قوم کو جزو سمجھتا رہتا ہے، اور اس لیے بے حد دولت کا جمع ہونا بھی اس میں تکبر و غرور پیدا نہیں ہونے دیتا، اور یہ بھی فائدہ ہے کہ غربا کے گرد کثیر کو اس کے ساتھ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو ہمدردی خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مال میں اپنا مال یعنی کہ حصہ موجود قائم سمجھتے ہیں۔ تو گویا دولت مند مسلمانوں کی دولت ایک ایسی کمپنی کی دولت کی مثال پیدا کر لیتی ہے کہ جس میں ادنیٰ اور اعلیٰ حصے کے حصہ دار شامل ہوتے ہیں۔ قوم کو یہ فائدہ ہے کہ زکوٰۃ کی بدولت بھیک مانگنے کی رسم قوم سے بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے تو ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زکوٰۃ ارکان اسلام سے ایک اہم رکن ہے، یعنی کہ ہمارے ارکان اسلام کا جو زکوٰۃ ہے نا یہ ایک رکن ہے ہمارے ارکان اسلام کا۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک نہیں رہے گا، وہ حلال نہیں رہے گا۔ قرآن عظیم میں 20 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور طرح طرح سے اس فرض عظیم کی طرف بلایا ہے، اور صاف صاف فرما دیا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتا ہے، یعنی کہ درخت جو ہے اس کو بڑھنا روک دیتا ہے۔ تو احمق نادان انہیں نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ میں سے اتنا کم ہو جائے گا، مگر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ ان کے چھانٹنے سے تو یہ نونہال لہلہا کر درخت بنے گا، اور ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ یعنی کہ یہ ایک پیڑ کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ مال کسی کو دینے سے کم ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ مال جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال بڑھے گا، اس میں برکت پیدا ہوگی، مال آپ کا پاک ہو جائے گا۔ ان کے مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے جب انسان اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔
یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، مال محفوظ رہے گا، بڑھے گا، پرورش پائے گا، اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو خدا رسول کے فرمان کے تحت زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ کا مال جو ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں آپ نے ادا کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ کسی اور کے ساتھ اگر آپ ملاتے ہیں نا، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا مال بھی یعنی کہ حرام ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی مومن مسلمان کو، تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے اور سمجھ دے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ان کے خواتین کے پاس زیورات ہیں تو ان کی بھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 عورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ دو گی؟ تو عرض کیا نہ، ان کے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو زکوٰۃ دو پھر۔ یعنی کہ اگر آپ جن کے پاس زیورات ہیں سونے کے، چاندی کے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تو ان کے لیے وہ جہنم ہے، جہنم کا زیور ہے، یعنی کہ جہنم کا مال اکٹھا کر رہی ہیں وہ، اگر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بی بی چاندی کے چھلے پہنے تھی تو فرمایا ان کی زکوٰۃ دو گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی زکوٰۃ دو گی؟ تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو فرمایا کہ کیا تجھے جہنم میں جانے کو کافی ہے یہ؟ تو عرض کیا کہ میں زکوٰۃ دوں گی۔ یعنی کہ جب انسان اپنے مال کی، عورتیں اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو وہ کھلم کھلا شیطان کے شکنجے میں ہوتی ہیں، یعنی کہ بڑا ان کو ہر طرح کا نقصان وہ اٹھا سکتی ہیں، ہر طرح کے نقصان میں وہ مبتلا ہو جائیں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ضرور ادا کر دے۔ رمضان میں یعنی کہ رمضان میں کے مہینے میں اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں نا تو رمضان میں جو آپ نے یعنی کہ 1% دینا ہے نا تو اس کا 70% آپ کو ثواب ملے گا۔ عورتیں گہنا زیور اور بھاری جوڑے تو بڑے ارمان سے بنواتی ہیں اور شوق سے پہنتی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا نام آتا ہے تو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے اسے ٹالتی ہیں۔ کچھ زیادہ غیرت مند ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں، ہم کیا کوئی کمائی کرتی ہیں، شوہر دیں یا نہ دیں۔ حالانکہ جو زیورات عورت کے ہیں نا، شوہر کے یعنی کہ شوہر کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو زیورات عورت کے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہے۔ وہ جو پورا سال یا پورے 11 مہینے شوہر اس کو خرچ دیتا ہے، خرچہ وغیرہ جو بھی دیتا ہے، اس میں سے وہ اپنے زیور کی زکوٰۃ کا نکالتی رہے کہ میں نے اتنے جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اگر نہیں تو اپنے زیور کا کچھ حصہ بیچ کر اپنے زیور کا یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرے اس کی۔ پھر شوہر سے اس کی ضرورت کے لیے رقم کی درخواست بھی اگر کہ دے سکتا ہے شوہر تو شوہر سے رقم کی درخواست کرے، اگر نہیں نہ شوہر دے تو اپنے زیورات میں سے کچھ زیور بیچ کے تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ پوری کرے۔ اس سے اس کا مال زیور جو ہے وہ محفوظ رہے گا، یعنی کہ کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں اسے پہنچ سکے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن کو توفیق دے کہ میں نے اپنے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ 7 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے اور 52 تولے چاندی پر۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کی چھوٹ ہے، لیکن اتنا ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے اور لازمی ادا کریں، پھر اس کا زیور جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو بے روزگاری کے لیے یہ 11ویں روزے کا جو ذکر ہے بہت ہی پیارا سا ذکر ہے۔
آسان سا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے 3000 مرتبہ۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، شام کی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو آپ پڑھ لیں۔ تو بہت ہی مقدس دن ہوتا ہے ان کے رمضان، تو پورا رمضان ہی مقدس ہے۔ ہر روزے کی اپنی ایک فضیلت ہے، ہر روزے کی اپنی ایک برکت ہے۔ تو 11ویں روزے کی بہت ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے بے روزگاری کے لیے، یعنی کہ نوکری کے لیے، نوکری کی تلاش میں ہے جو بہن بھائی یا جو بھی، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بڑا، بہت ہی زبردست باکمال سا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ، یہ ذکر، تو اس کو کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو روزے رکھنے کی اور رمضان کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔